السلام علیکم دوستو۔ دنیا میں انسان پر مشکلات اور مصیبتیں آتی رہتی ہیں، اور انہی مشکلات اور مصیبتوں سے انسان کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ گویا یہ انسان کے ایمان کی مضبوطی پر منحصر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کیسے نوازتا ہے۔ آج ہم آپ کو اللہ تعالیٰ پر یقین کامل رکھنے والوں کا ایک ایسا ہی سچا واقعہ سناتے ہیں۔ ایک شخص کہ جس کا تعلق قوم بنی اسرائیل سے تھا، اسے 1000 دینار کی سخت ضرورت تھی۔ اس نے ہزار جتن کیے اور ہر ممکن کوشش کر ڈالی، مگر اسے وہاں قرض دینے والا کوئی نہ ملا جہاں وہ مقیم تھا۔ تو اسے خیال آیا کیوں نہ سمندر پار چلا جاؤں جہاں ایک امیر شخص رہا کرتا تھا۔ یہ خیال آتے ہی وہ سفر کی تیاریوں میں لگ گیا۔ سفر مکمل کر کے جب وہ مالدار شخص کے پاس پہنچا تو اس نے 1000 دینار کے قرض کا مطالبہ کیا۔ مالدار شخص نے جب اس کا تقاضا سنا تو کہنے لگا کہ میں تمہیں قرض دے دوں گا، مگر کیا تمہارے پاس کوئی ایسا گواہ ہے جو گواہی دے سکے کہ تم میرا قرضہ واپس بھی کر دو گے؟ تم جا کر کسی ایسے گواہ کا بندوبست کرو جو آ کر میرے سامنے تمہاری گواہی دے سکے۔ یہ سنتے ہی وہ ضرورت مند شخص پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ نہ میں یہاں کسی کو جانتا ہوں، نہ کوئی یہاں مجھے جانتا ہے، جبکہ میں یہاں اجنبی بھی ہوں، تو بھلا یہاں مجھ جیسے کی گواہی کون دے گا؟ جب وہ اس بارے میں سوچ رہا تھا تو یکایک اس کے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں اللہ کو گواہ بنا لوں، اور اللہ تو جانتا ہے کہ میری نیت صاف ہے اور میں قرض واپس کر دوں گا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اللہ کو گواہ بنانے کا فیصلہ کیا اور کہنے لگا کہ بھلا مجھ اجنبی کے یہاں گواہی کون دے گا؟ مجھے اور میری نیت کو صرف میرا رب ہی جانتا ہے، اور میرا گواہ بھی وہی ہے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد مالدار شخص کہنے لگا تو تم اپنے لیے ایک ضامن کا بندوبست کرو جو آ کر تمہاری ضمانت دے کہ تم میرا یہ قرضہ واپس کر دو گے، اور اگر تم نے میرا یہ قرضہ واپس نہ کیا تو میں اس ضامن سے وصول کر سکوں جو آ کر تمہاری ضمانت دے گا۔ مالدار شخص کی جب بات مکمل ہوئی تو ضرورت مند پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ اب جہاں میں خود اجنبی ہوں وہاں میری ضمانت کون دے گا؟ جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو پہلے کی طرح اس نے اللہ کو ضامن بنانے کا فیصلہ کیا اور جواب دیا کہ میرا گواہ اللہ رب العزت ہے اور میرا ضامن بھی وہی ہے۔ اس کا یہ جواب سن کر مالدار شخص نے مطمئن ہو کر اسے قرض دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ کہنے لگا یہ بات تو تم نے سچ کی ہے، بھلا اللہ سے بہتر ضامن اور کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ان دونوں میں ایک معاہدہ طے پا گیا کہ جس میں قرض کی رقم اور واپسی کی مدت دونوں درج تھیں کہ کتنے وقت کے بعد وہ شخص اس مالدار کا قرضہ واپس کر دے گا۔ معاہدہ لکھنے اور دستخط ہونے کے بعد مالدار شخص چلا گیا اور 1000 دینار لے کر واپس آ گیا۔ وہ 1000 دینار اس نے ضرورت مند کے حوالے کر دیے اور کہا کہ جب مدت پوری ہو جائے گی تو آپ میرا یہ قرضہ واپس کر دیں گے۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ 1000 دینار لے کر چلا گیا۔ اب چونکہ اس کی ضرورت پوری ہو گئی تھی اور اس کا مقصد حاصل ہو گیا تھا تو وہ خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہوا جو کہ سمندر کے دوسرے کنارے پر تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے وہ تمام ضرورتیں پوری کی جن کے لیے اس نے قرضہ حاصل کیا تھا۔ دن گزرتے رہے، وہ قرضدار اپنی زندگی میں مگن تھا کہ یکایک اسے قرضہ واپس کرنے کی فکر ستانے لگی، تو اس نے آہستہ آہستہ رقم جمع کرنا شروع کر دیا۔ ہوتے ہوتے وہ 1000 دینار اس نے جمع کر لیے۔ معاہدے میں طے کردہ مدت ختم ہونے میں چند روز باقی رہ گئے تو اس نے دوبارہ سفر کی تیاری شروع کر دی۔ پھر ایک دن وہ دوبارہ سفر کی نیت سے سمندر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ سفر کر کے جب سمندر کے کنارے پہنچا تو اس نے کشتیاں تلاش کرنا شروع کر دیں۔ وہ تلاش کرتا رہا، کبھی ایک طرف تو کبھی دوسری طرف، وہ کبھی آگے جاتا تو کبھی پیچھے آتا۔ غرض اس نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی اور سمندر کے آس پاس کی کوئی جگہ اس نے نہ چھوڑی، مگر اسے کوئی بھی کشتی نہ مل سکی کہ جس میں وہ شخص بیٹھ کر سمندر کے دوسرے کنارے پہنچتا اور اس مالدار شخص کا قرضہ اتار سکتا اور اپنا کیا ہوا وعدہ معاہدے کی مدت ختم ہونے سے پہلے وفا کرتا۔ اسے یہ بات بہت پریشان کر رہی تھی اور وہ سخت تشویش میں مبتلا تھا کہ خدا نہ خواستہ قرض ادا کرنے سے پہلے مدت نہ پوری ہو جائے۔ وہ اس تشویش و پریشانی کے عالم میں سمندر کے کنارے مارا مارا پھرنے لگا، مگر کسی سواری کا وہاں نام و نشان نہ تھا۔ سواری کے تلاش کے اس عمل میں جب کافی وقت گزر گیا
تو اس کی پریشانی مزید بڑھ گئی، اور اس پریشانی کے عالم میں وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ یکایک اس کی نظر ایک لکڑی پر پڑی۔ تو اس نے خیال کیا کیوں نہ اللہ پر توکل کر کے اس لکڑی میں سوراخ کیا جائے اور وہ 1000 دینار اس لکڑی کے حوالے کیے جائیں، جبکہ اس لکڑی کو سمندر کے حوالے کیا جائے۔ اس سوچ کا آنا تھا کہ اس نے فوراً اس لکڑی کو اٹھایا اور سوراخ کر کے اس میں اپنے 1000 دینار رکھ دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک خط بھی تحریر کیا، اور اس نے اس خط میں لکھا کہ اے سمندر، تو میرے اور میرے اس محسن کے درمیان عائل ہے جس نے مجھے قرضہ دیا، اور اب میں تمہاری وجہ سے وہ قرضہ واپس نہیں ادا کر پا رہا، تو اس لیے اب میرا یہ کام تم ہی کو کرنا ہوگا۔ میں یہ 1000 دینار اب تمہارے حوالے کرتا ہوں، اور اب ان کا ذمہ دار بھی تو ہی ہے۔ اس نے یہ خط بند کر کے اس کو بھی دینار کے لیے کیے گئے سوراخ میں رکھ دیا، اور اس سوراخ کو بند کر کے لکڑی کو سمندر کے حوالے یہ کہہ کر دیا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور اللہ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ، میرا قرض ادا کرنے کا پورا ارادہ تھا، پر قرض ادا کرنے میں یہ سمندر عاہل ہے۔ میں تجھے اپنے اس عمل کا گواہ بناتا ہوں، جبکہ تو ہی میرا گواہ ہے اور تو ضامن بھی ہے۔ جب قرض کی مدت پوری ہونے لگی تو وہ قرض خواہ جو اس شخص کے انتظار میں تھا، اس نے سوچا کہ جب اس شخص نے سمندر کی طرف سے ہی آنا ہے تو کیوں نہ سمندر کے کنارے جا کر اس کا انتظار کیا جائے۔ وہ شخص سمندر کی طرف نکل پڑا، اور جب قرضدار واپس نہ آیا تو یہ شخص بھی کشتی کی تلاش میں مصروف ہو گیا۔ خدا کی قدرت دیکھیں کہ قرضدار کی طرح قرض خواہ نے بھی بہت کوشش کی، مگر اسے بھی کشتی نہ ملی، کیونکہ وہاں کسی کشتی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ آخر تک ہار کر اس نے اپنا ارادہ بدلا اور گھر واپس آنے کا سوچا، تو اچانک اس کی نظر ایک لکڑی پر پڑی جو سمندر میں تیر رہی تھی۔ سب کچھ بھول بھال کر وہ اس لکڑی کو دیکھنے لگا۔ وہ لکڑی آہستہ آہستہ سمندر کی موجوں سے لڑتے لڑتے کنارے کی طرف آ رہی تھی۔ جب وہ لکڑی بہتی بہتی بالکل کنارے پر آ گئی تو اس نے اس لکڑی کو اٹھایا، یہ سوچ کر کہ چلو گھر کی عورتیں خوش ہو جائیں گی کہ ان کے لیے کھانے پکانے کے ایندھن کا انتظام ہو گیا۔ جب وہ لکڑی لے کر گھر پہنچا تو اس نے لکڑی کے ٹکڑے کرنے چاہے تاکہ ایندھن کے کام آ سکیں، تو اس نیت سے جب اس نے لکڑی کو چیرا تو اس میں اس کو ایک خط اور 1000 دینار مل گئے۔ اس کے بعد قرض خواہ پر جو عبرت ہونی تھی وہ تو ہوئی، جبکہ سمندر کی دوسری طرف جو قرضدار تھا وہ اب انہی خیالوں میں تھا کہ اسے ابھی قرضہ واپس کرنا ہے، اور وہ سخت محنت کرنے لگا کہ جلد از جلد وہ یہ 1000 دینار جمع کر کے اس شخص کو لوٹا دے، اور اس سے اپنے اس عمل کی معافی طلب کرے کہ معینہ مدت میں وہ قرض واپس نہ کر سکا اور اپنا وعدہ وفا نہ کر سکا۔ ان خیالات نے اسے پریشان کیے ہوئے رکھا تھا، مگر اس پریشانی کے عالم میں بھی اس نے کسی نہ کسی طرح 1000 دینار کا بندوبست کر لیا، اور وہ 1000 دینار لے کر سفر پر روانہ ہوا۔ اس مرتبہ جب وہ سمندر کے کنارے پہنچا تو کشتی حاصل کر کے سمندر پار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب وہ قرض خواہ کے پاس پہنچا تو وہ 1000 دینار اس نے پیش کر دیے اور معذرت کی اور کہا کہ یہ لو تمہارا مال جو کہ میرے ذمہ واجب الادا تھا۔ یہ سب سننے کے بعد قرض خواہ نے اس سے کہا کہ کیسا قرضہ؟ جو قرضہ تم نے لیا تھا وہ تو تم لوٹا چکے ہو۔ اس نے سارا واقعہ اسے سنایا اور کہا کہ تمہارا خط جو تم نے لکھا تھا وہ بھی مجھے اسی لکڑی میں سے ملا۔ تو ان دونوں شخصیتوں کے ایمان میں جو مضبوطی اور پختگی ہونی تھی وہ ہوئی، جیسے قرآن کریم میں فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اور اللہ ایسے ہی لوگوں سے حقیقی محبت رکھتا ہے۔ تو دوستوں، جس کی نیت خالص اور توکل علی اللہ عروج پر ہو تو دوسری مخلوقات گویا اس کی تابعدار بن جاتی ہیں، کیونکہ جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ بھی اس کے لیے ہوتا ہے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں مذکور ہے، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔